پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کتنی عقل مند ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ انہوں نے مشن نور کو متنازع بنانے کے چکر میں مزید اسے مقبول بنا دیا. یعنی وہ لوگ جو مشن نور کے بارے میں جانتے نہیں تھے یا اس پہ بات نہیں کر رہے تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اسے مزید مقبول بنا دیا، اور اس مرتبہ پھر انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک ڈی آئی جی صاحب تھے، وہ مجھے ملے. انہوں نے کہا جی ایجنسیاں میرے سے کوئی کام کروانا چاہ رہی تھی، پرانا واقعہ، لیکن میں نے وہ انکار کر دیا. مجھے انہوں نے جناب میرے کبھی گھر کے چکر، کبھی مجھے بلانا شروع کر دیا کہ جی یہ کام تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو میں نے انہیں انکار کر دیا، جی غلط کام ہے، قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا تو میں نہیں کرتا. تو مجھے انہوں نے دھمکایا کہ ہم آپ کے اوپر کو کیس بنا دیں گے. تو میں نے کہا جی بنا دیں آپ کیس، میرے اوپر تو کوئی، میں نے زندگی میں کبھی کرپشن نہیں کی، کوئی بے ایمانی نہیں کی، بنائیں آپ، چلے گا ہی نہیں. کہتا پھر انہوں نے دھمکایا کہ وہ میری ٹرانسفر کروا دیں گے. میں نے کہا وہ کروا دیں آپ. کہتا پھر مجھے ڈرایا کہ آپ کی نوکری خراب کر دیں گے. وہ بھی کر دیں آپ. لیکن وہ ڈی اے جی صاحب نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب میں ہل گیا اور تھوڑا سا پریشان ہو گیا جب انہوں نے مجھے یہ دھمکی لگائی کہ ہم آپ کے اوپر توہین مذہب کا کیس کر دیں گے. تو کہتے ہیں میں پہلی دفعہ ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ خطرناک ہتھیار ہے. تو یہ یہاں تک ایجنسیاں چلی جاتی ہیں. بہرحال مشن نور کو متنازع کرنے کے لیے بھی مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، اور اس کو ایک اور شخصیت کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا. قادیانیت کے حوالے سے اس کو جوڑا گیا، اور یہ کہا گیا جی وہ تو ایک بندے کا نام تھا، اور اس کا جو نام تھا مولوی حکیم نور الدین. تو یہ اس کے نام، بھائی قرآن پاک میں سورہ نور ہے، اور اللہ نور السماوات والارض. تو یہ آپ نور کے لفظ کو یا نور کو آپ 1415 سال ہو گئے ہیں قرآن پاک کو اترے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے توسط سے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن پاک نازل فرمایا، اور وہ آپ کے توسط سے پوری دنیا میں آج بھی قرآن پاک موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے. تو سورہ نور تو قرآن پاک میں ہے. اب 1400 سال پرانی ایک مسلمانوں کی ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے، اس کو اٹھا کے آپ 100 سال پرانی کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیں اور وہ کاپی رائٹ آپ وہاں پہ دے دیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے، تو غیر مناسب ہے. میں نے ان لوگوں سے بات کی جو لوگ مشن نور جنہوں نے آغاز کیا تھا، احمد خان وغیرہ سے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ، ہم تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے. میں نے کہا جی آپ کیوں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے؟ تو اس کا انہوں نے ریزن یہ بتایا. ایک تو پہلے انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ پورا بلیف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، وہ جھوٹا ہوگا. اور انہوں نے بلکہ مجھے یہ بھی کہا کہ ہم لعنت کرتے ہیں ایسے کسی بھی شخص کے اوپر. تو یہ باتیں میں نے ان کی سنی، بلکہ انہوں نے کافی چیزیں مجھے بتائی ہیں اور بھی. اور ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ ایکچولی دبانے کی کوشش ہے، اور یہ دباؤ ہم پر گزشتہ چند دنوں سے ڈالا جا رہا ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی یہ بات کی، کچھ لوگوں نے کی، لیکن پھر بھی اذان سے کوئی نہیں بھاگا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان دینی چاہیے. نور اللہ قادری صاحب نے کہا جی بالکل. عارف الوی صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا رات کو کہ ایجنسیاں جاگ رہی ہیں، مولویوں کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، فون بجائے جا رہے ہیں کہ دیو کوئی فتویٰ، کوئی بات کرو. تو چھوٹا موٹا وہ بھی کام ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے. اچھا معاملہ کیا ہے؟ جو لوگ اس کو لے کر چلے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک عام پاکستانی کے طور پہ ہم نے یہ کوشش کی ہے، ہم سارے پاکستان کو اکٹھا کریں گے، ہم نے بلیک میل نہیں ہونا. یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ واردات ہے کہ یہ اگر کوئی چیز کنٹرول میں نہ آ رہی ہو نا، تو اس چیز کا کنٹرول اپنے قریبی لوگوں کو دے دیتے ہیں. یعنی کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ جو کنٹرول ہے یہ عام آدمی کے یا سوشل میڈیا کے ہاتھ سے نکل کر پولیٹیکل پارٹی کے کمپرومائز لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے. یہ ان کا موقف ہے جو انہوں نے مجھے بتایا. بہرحال نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو کام سے پڑتا ہے، اور کام جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اذان دینا، اللہ کو پکارنا، یہ تو کسی صورت بھی غلط نہیں ہے، اور اس کو کوئی غلط کہہ بھی نہیں سکتا. پاکستان میں جمہوریت ہے، اور پاکستانی جو ہے وہ اذان دیں گے. اور نام تبدیل بھی کرنے کے پیچھے یا کروانے کے پیچھے جو کہانی ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ نام تبدیل کریں گے، مقصد تبدیل کر دیں گے، وینیو تبدیل کر دیں گے، ٹائم تبدیل کر دیں گے، وہ چیزیں کمپرومائز ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں نہیں ہم سارے اذان دیں گے. اور پاکستانیوں کو اذان دینی چاہیے، پاکستانیوں کو اذان دینی چاہیے. ظلم کے خلاف اللہ کو پکارنا چاہیے. ظلم ہے، جبر ہے، فسطائیت ہے جو پاکستان میں اس وقت کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے.